السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میری پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کی تھیں شب برات یا 15ویں شعبان کی فضیلت کے حوالے سے، جو مختلف احادیث کی کتب میں مجھے ملی، وہ میں نے آپ کے سامنے تجزیہ رکھا تھا۔ اب میں چونکہ اس ویڈیو کے اندر اس رات کی مخصوص عبادات کے بارے میں بات نہیں کر سکی تھی ویڈیو لمبی ہونے کے حوالے سے، تو اب میں جو اس ویڈیو کے اندر آپ کو مخصوص عبادات جو مختلف صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ حدیث سے جو ہے نسل در نسل نقل کی گئی ہیں اور مختلف روایات کے اندر مجھے ملی ہیں، میں نے ان کا ایک خلاصہ تیار کیا ہے آپ کی آسانی کے لیے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ایک روایت کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جو بندہ اس رات میں 100 نفل ادا کرتا ہے اور ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ کل شریف پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص جس کو کہتے ہیں، سورۃ توحید، اس کی تلاوت کرتا ہے ہر رکعت میں 10 مرتبہ۔ نفل کتنے پڑھنے؟ 100۔ ہر رکعت میں 10 بار سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی، تو اس کو اجر کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار نظر رحمت فرمائے گا اور ہر نظر کے بدلے 70 حاجتیں، 70 دعائیں اس بندے کی پوری فرمائے گا۔ دوسری جو نوافل ہیں آپ کے لیے، وہ 100 نوافل ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 100 نفل پڑھنے والے کو، اب یہ کس طرح سے، اس کی آگے وضاحت نہیں تھی کہ یہ ہر رکعت میں ایک دفعہ ہی سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا زیادہ دفعہ کرنی ہے، یہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں، تو رکھتے 100 ہیں بہرحال۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو، اس کا اجر کس طرح سے عطا فرمائیں گے کہ 100 فرشتے اس بندے کی طرف بھیج دیے جاتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ 30 فرشتے جو ہیں وہ اس انسان کے لیے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے جو عذاب کی آگ ہے، دوزخ کی آگ ہے، اس سے محفوظ رکھتے ہیں، 30 فرشتے اسے جو دنیا کی آفات اور دنیاوی آفات ہیں، بلائے ہیں، مصیبتیں ہیں، ان سے محفوظ رکھتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس طرح یہ پورے 100 جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کی خدمت میں گویا لگا دیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ لگا دیتے ہیں، کچھ اس کو جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، کچھ اسے دوزخ کی آگ سے بچا رہے ہیں، کچھ دنیاوی آفات و بلیات سے بچا رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں شیطانی چالیں جو ہمارے ارد گرد بہت سے پھیلی ہوئی ہیں، ان سے ہمیں محفوظ رکھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ بھی تھے 100 نوافل۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کم پڑھنا چاہیں، 4 نوافل پڑھیں اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 50 بار قل هو اللہ پڑھیں اور 2 رکعتیں کر کے یہ 4 پڑھ لیں، تو وہ شخص کو اجر کیا ملے گا؟ اس کے گناہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اتنا زیادہ اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر قرآن مجید کی تلاوت ہے تو اس کا اپنا مقام ہے، اس کا بھی درجہ کم نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو روایات میں مجھے ملا ہے کہ جو بندہ، یہ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے اس کا ٹائم، جیسے طلوع آفتاب ہوتا ہے، غروب آفتاب ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا 15ویں شعبان کا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، نصف شعبان، تو اس کی رات کی برکتیں وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سورج کے غروب ہونے کے بعد صبح تہجد تک جب چاہے وہ پڑھے سورۃ یاسین 3 مرتبہ، درجہ کیا ملے گا؟ رزق میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اسباب بڑھا دے گا، اضافہ کرے گا، برکتیں عطا فرمائے گا اس کے مال میں، روزی روٹی میں، اسباب میں۔
پھر اس کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکتیں ڈال دیتے ہیں. دوسرا انعام یہ ملتا ہے اس کو، زندگی بڑھا دی جاتی ہے اس کی، اور جتنی ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے کہ بہت سے وہ مفید کام کر جاتا ہے اپنے لیے. تیسری چیز یہ ہے، تیسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ناگہانی آفات سے، جس طرح ایکسیڈنٹ ہو جانا، زلزلے، سیلاب اور آگ کی مصیبت، یا کوئی بھی اچانک کی جو حادثاتی پریشانیاں، مصائب ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو محفوظ رکھتا ہے سال بھر کے لیے، سال بھر کے لیے، اگلی 15ویں شعبان تک کے لیے. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی بارے میں نے ان کا عمل پڑھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت حسن سے کسی نے پوچھا اس رات کے حوالے سے کہ آپ کا معمول کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں. پہلا حصہ جو ہے اس میں اپنے نانا پہ درود شریف پڑھتا ہوں، درود پاک ایک حصے میں پڑھتا ہوں. دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں. اور جو اس رات کا تیسرا حصہ ہے اس کے اندر میں نوافل ادا کرتا ہوں، قیام کرتا ہوں. اب نوافل کیا ہیں، کتنے ہیں، یہ اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی، وہ آپ اپنی مرضی سے، چونکہ نوافل ہیں، کم زیادہ پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں. تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے. اس رات کی عبادت آپ اچھی ہے، آپ کر لیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اور جو نہیں کرتا یا نہیں کر پا رہا یا نہیں کر سک رہا، اس کو کوئی اس پہ فتوے لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ مستحب ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب مالک بلا رہا ہو اپنی دہلیز پہ تو محروم نہیں رہنا چاہیے، اس کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے، جھولی پھیلانی چاہیے. تو جو سویا ہوگا پھر ڈیفینیٹلی وہ محروم ہی رہے گا نا. باقی رہا مسئلہ یہ کہ اس کو اجتماعی طور پہ کریں یا اس کو جو ہے وہ اکٹھے نہیں کرنا چاہیے، یا یہ اس طرح کی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کس طرح سے اس کو کرنا چاہتے ہیں. یہ ہر فرد، نہ فرض ہے کہ آپ اکٹھے ہو کے کریں، نہ یہ گناہ ہے کہ آپ اکٹھے ہو کے کیوں کر رہے ہیں. یہ آپ کی طبیعت پہ جس طرح سے آپ کو زیادہ، آپ کے دل کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، آپ کی طبیعت کو سکون جس طرح سے زیادہ ملتا ہے. اگر آپ خلوت پسند ہیں، تنہائی کے اندر گریہ زاری کر کے آپ کی طبیعت کو سکون ملتا ہے، یا آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کے لیے زیادہ تڑپتا ہے، تو آپ کے لیے تنہائی بہتر ہے. تنہائی میں آپ کریں، آپ کو حلاوت ایمانی اگر تنہائی میں زیادہ نصیب ہوتی ہے. اگر آپ کی طبیعت اس طرح کی ہے کچھ لوگوں کی کہ وہ اجتماع کے اندر روحانی سکون محسوس کرتے ہیں، اور کئی اچھی نصیحتیں ان کو سننے کو مل جاتی ہیں، یا دوسروں کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ عبادت کا طبیعت کے اندر ایک مشغول کہہ لیں کہ ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اشتیاق، جذبہ اٹھتا ہے اس کے اندر. تو چونکہ آج کل یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر وہ رواج نہیں رہا، وہ قیام اللیل اور شب بیداری والی وہ رونقیں ہمارے گھروں کے اندر چونکہ نہیں رہے گی. اس لیے اگر کوئی اجتماعی طور پہ بھی 2-4 لوگ مل کے یا اس سے زیادہ لوگ مل کے بھی بیٹھ کے اچھی باتیں کر لیتے ہیں، بیٹھ کے دین کی جو ہے واعظ و نصیحت ہو جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں، ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، یا پھر نوافل پڑھ لیتے ہیں مل کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. منع کرنا یہ گویا یوں ہے کہ آپ مالک کی دہلیز سے بندوں کو روک رہے ہیں. اس دور میں تو ویسے ہی ہمارے اور رب کے درمیان بڑی ہم نے دوریاں پیدا کر لی ہیں. تو اگر بندہ کوئی آ رہا ہے مالک کی دہلیز پہ تو اس کو روکنا یہ شیطانی کام ہوگا میرے خیال میں. ہمیں روکنا نہیں ہے، ہمیں بندوں کو رب کی بارگاہ میں لے کر آنا ہے. جو قرب ہے نا، جو یہ فاصلے ہیں، اس کو مٹانا ہے، اللہ کو قریب کرنا ہے، بندوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے، اور یہ فاصلے دور کرنے ہیں. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنے نظر رحمت فرمائے، اپنا فضل و کرم فرمائے، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم کی روشنی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.